نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 5 چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور 5 ہی باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے شیطان مردود کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکی، اور وہ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ٹھہرا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ 5 باتیں کون سی تھیں جن کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ 5 چیزیں کون سی تھیں جن کی وجہ سے شیطان مردود کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ٹھہرا۔ تو سب سے پہلے محترم ناظرین، ہم اس کے پس منظر کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے سوال اٹھایا کہ اے اللہ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی حمد و ثنا، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ ایک ایسی مخلوق دنیا کے اندر بھیجنے جا رہے ہیں جو دنیا کے اندر جا کر فتنہ فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اب فرشتوں نے یہ سوال کیوں اٹھایا؟ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان دنیا کے اندر جا کر خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد مچائے گا؟ اس پر بھی مفسرین کرام نے کلام کیا ہے۔ الغرض، فرشتوں نے کہا کہ اس کو بنانے میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، یہ میں خدا بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر واضح کی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے اللہ کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے کے اندر چلے گئے۔ لیکن شیطان مردود نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم کیسے ملا، اس پر بھی مفسرین کرام نے کلام کیا۔ الغرض، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے حجت بازی کی، دلیل پیش کرنے لگا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو میری فضیلت اس سے زیادہ ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کو اس کے نفس نے دھوکے میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جنت کے اندر یہ باغات ہیں، پھل فروٹ ہیں، جہاں سے تمہارا جی چاہے تم کھا سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ایک درخت کا کہا کہ فلا تقربا هذه الشجرہ، آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں، اس درخت کو آپ نے نہیں کھانا۔ تو شیطان کو اب موقع مل گیا۔ اب اللہ نے یہ بھی حضرت آدم کے سامنے واضح کر دیا ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، لہٰذا اس سے بچ کر رہنا ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ تو الغرض، شیطان نے پھر حضرت آدم علیہ السلام پر وسوسہ ڈالا، فأزلہم الشیطان عنہا، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلایا، جس کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا۔ باقی اس درخت سے کیوں کھایا؟ جب اللہ نے منع کر دیا تھا اور اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے دھوکے کے اندر کیسے پھنس گئے، کیسے اس کی بات کو مان لیا؟ تو اس پر بھی مفسرین کرام نے کلام کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کا وہ حکم کہ اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت سے نہیں کھانا، حضرت آدم نے کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ اس جنت سے اتر جاؤ، اب زمین پر چلے جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے۔ اب یہ وہ غلطی تھی، یہ وہ خطا تھی جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا کے اندر بھیجا گیا۔
یہ اس غلطی کی تلافی کے لیے، اس غلطی کی توبہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، تو بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اب یہاں اس توبہ کی قبولیت میں کون سی ایسی باتیں داخل تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا؟ تو وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو سب سے پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا، اپنی خطا کا اقرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی پر، اپنی اس خطا پر نادم ہوئے، ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی۔ اور تیسری بات، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نفس کو ملامت کی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کے بعد فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو گئے، فوراً توبہ کی طرف ان کی توجہ ہوئی۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو اللہ رب العزت معاف کروا دیں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا اپنی غلطی کا اقرار کیا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے جو ہے اپنے نفس کو ملامت کی اس غلطی پر، اور فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ کی رحمت سے پر امید رہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی تھیں، 5 باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اب آئیے ان 5 باتوں کی طرف جن کی وجہ سے شیطان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکی۔ وہ 5 باتیں اس کا برعکس ہو سکتی ہیں، یعنی شیطان نے غلطی کا اقرار نہیں کیا، اعتراف نہیں کیا کہ اللہ میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، شیطان نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ اور دوسرا، شیطان کو اپنی غلطی پر شرمندگی اور ندامت نہیں ہوئی، بلکہ اس نے مزید حجت بازی شروع کر دی۔ اور تیسرا یہ کہ اس شیطان نے اپنے نفس کو اس غلطی پر ملامت نہیں کی، اپنی غلطی پر اپنے نفس کو اس نے لعن طعن نہیں کیا، ملامت نہیں کی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، توبہ کی ہی نہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو یہ 5 باتیں حضرت آدم نے کیں تو توبہ قبول ہوئی، یہی 5 چیزیں شیطان نے نہیں کیں تو اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک انسان خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حالت کو حضرت آدم کی طرح بنا لیں، کہ اپنی غلطی کا اقرار کرنا سیکھیں، اور اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا سیکھیں، اور اپنی غلطی پر اپنے نفس کو بھی جھنجھوڑیں، اور فوراً غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کریں، غلطی پر ڈٹ نہ جائیں۔ اور پانچویں بات، اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں۔ تو اس باتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت میری اور آپ کی توبہ قبول فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔